Qazi Ahmed Akbar Saab. I will, James. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت مہربانی. عجیب ملک ہے ہمارا جناب اسپیکر, جہاں پہ فصل زیادہ ہو جائے تو بھی بحران ہے اور فصل نہ ہو تو بھی بحران ہے. اور اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کرم نوازی کی اور ایک بڑی بمپر کراپ ہم سب کو ملی. اور پچھلے 3-4 سیشنز میں جو منسٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہم نے دیکھا اور سنا, وہ بڑا پیشنیٹ ہے. اور ان کی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک انٹرسٹ پیمنٹس ہیں جو آلریڈی گندم ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے پڑے گندم کا, اور پنجاب گورنمنٹ کے ایکسچیکر کے اوپر بہت سارا بوجھ پڑ چکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہیں کہ مزید پروکیورمنٹ جو کہ انہوں نے وعدہ کیا اور فلور آف دا ہاؤس بھی کہا, اخبارات میں بھی آیا اور بار بار سنا کہ جی 2 ملین ٹن کی خریداری ہوگی, وہ بھی نہیں ہو سکی. باردانہ زمیندار تک نہیں پہنچ سکا. جو بارانی علاقے ہیں وہاں تو باردانہ پہنچنا تو دور کی بات, سوچا بھی نہیں جا سکا. لیکن جناب اسپیکر, دکھ اس ٹائم ہوتا ہے جب تضادات دیکھتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں کہ کتنا کانفلکٹ ہے. ایک طرف غریب کی گندم اٹھانے کے لیے پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن سی ایم صاحبہ کا ہیلی کاپٹر لینے کے لیے 3 ارب روپیہ موجود ہے اس گورنمنٹ کے پاس. ایک غریب کی گندم اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جناب اسپیکر, لیکن مرسیڈیز کی پوشش کے لیے 3 کروڑ روپیہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائورٹیز کا ایشو ہے. یہاں پہ اس سائڈ پہ میری آنریبل جو سینئر ممبر ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم دونوں سائڈیں گندم کے حوالے سے متفق ہیں, ہم سب کے اندر پین ہے, ہم سب فیل کر رہے ہیں زمیندار کے لیے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جنہوں نے ڈیسیژن لینا ہے, جنہوں نے فائنلی زمیندار کو کچھ دینا ہے, وہ جناب اسپیکر اس پہ نہیں سوچ رہے. ان کی سوچ صرف ایک طرف ہی ہے, وہ صرف نفع اور نقصان سوچ رہے ہیں. جناب اسپیکر, جب غریب کی بات آتی ہے تو تب نفع نقصان کے بارے میں کیوں سوچا جاتا ہے؟ جب اس طبقے کی بات آتی ہے جس کے پاس تمام مراعات موجود ہیں, جس کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں, اس کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہم اربوں روپیہ قرضہ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم نفع نقصان کا نہیں سوچتے. جب غریب کی گندم کی بات آتی ہے تو ہمیں بینک سے لیا ہوا پیسہ بوجھ لگتا ہے, ہمیں فائنینسز مہنگے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پرائورٹیز کو بار بار دیکھنا پڑے گا جناب اسپیکر. غریب کو آج ہمیں پہنچنا پڑے گا. یہ آپ اگر آج گندم نہیں اٹھائیں گے, اور اب تو میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی, وی آر لیٹ, وی ہیو مسڈ دا ٹرین. وہ گاڑی گزر چکی ہے. اب آگے دیکھنا پڑے گا جناب اسپیکر کہ اب ہم کم از کم اتنا کر لیں کہ جو آنے والی فصلیں اس میں ہم زمیندار کو کس طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ گندم میں اب مزید اتنی ڈسکشنز, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیشن نظر نہیں آیا, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اکوموڈیشن نظر نہیں آئی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن نظر نہیں آئی. اب ہمارے پاس آپشن صرف مستقبل کا ہے. اس کے اوپر اگر آنریبل منسٹر سوچ لیں, کوئی آگے کا لائے عمل دے دیں تاکہ یہ جو غریب پس رہا ہے سر, اس کو پسنے سے روکا جا سکے, اس کی فصل کے پیسے مل سکیں. جناب اسپیکر, میرے جیسا زمیندار جو ایک مڈل کلاس زمیندار ہے, میں نے سر گزرے کل اپنا بھوسا, جسے ہم اپنی زبان میں پون کہتے ہیں, میں نے اپنے منشیوں کو کہا, میں نے کہا فوراً بیچو تاکہ بلز پے کر سکیں. گندم بیچنے کی ہمت نہیں ہے جناب اسپیکر. جب اپنے خرچے دیکھتا ہوں, جب اپنا سسٹم دیکھتا ہوں, جب اپنے معاملات دیکھتا ہوں, تو پھر 2400 روپے پہ میری گندم بکتے ہوئے جناب اسپیکر رونا آتا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سوچتے اس طریقے سے. سارے زمیندار بیٹھے ہیں, 70% زمیندار ہیں اس ہاؤس میں بھی, لیکن زمیندار کا نہیں سوچ رہے. میری جناب آنریبل منسٹر صاحب سے درخواست ہوگی کہ آپ کی جو پیشنیٹ اپیلز ہیں وہ ہمارے تک پہنچ گئیں, ہم سمجھ بھی گئے, لیکن ریاست, حکومت وہ ماں ہوتی ہے, ماں کی طرح سوچیں. ماں خود بھوکی رہ جاتی ہے لیکن اپنی اولاد کے آگے کھانا رکھتی ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ماں کا رول پلے کریں گے. بہت مہربانی.